الله عفوك إني من نور مدت يداي. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ فرماتا ہے، جب ایمان والے مجھے شدت صبر کے انتہا کو پہنچ کر پکارتا ہے تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہوں. وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو. وہ تمہاری صبر کرتے کرتے تھک کر گر جانا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے. وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل ہی دل میں اس سے مانگتے رہتے ہو. اس کے بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا. وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، بلکہ وہ تو خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے. عنقریب تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا. وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے محبت کے لیے چن لیا. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا ہی کیوں؟ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو وہی رب ہے. آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو. خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو. حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے دیکھو. پھر دیکھو کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ذرا سوچو آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے کیسے ہم کلام ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں. تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو کہ اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی بے پناہ محبت سے نوازنا چاہتا ہے. وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے. جان لو آزمائش وقتی ہوتی ہے. جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لینا، اتنی ہی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے. ہزاروں مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے توکل. جہاں توکل ہوتا ہے نا، وہاں شکوہ نہیں ہوتے. جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بھی بے سکون نہیں ہوتا. اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں اب، تو جان لو کہ وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے. آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اس لیے انہیں چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے
جو آپ کی من پسند ہوتی ہے، اور یقین کرو اس آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر انسان سب کچھ اللہ پر چھوڑ کے بے فکر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے لگائی گئی امیدوں پر اپنی سوچوں کا بند نہ باندھو، وہ تو رب کریم رحمان و رحیم ہے، وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفحوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اللہ کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہے، اور تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازہ کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کی بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں موضوع سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پہ لبیک کہہ دو تو وہ تمہاری تمام صداؤں پہ کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے ہی لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو، مگر پلٹ کر جب بھی اس کو پکارو گے تو وہ ہمیشہ تمہیں اپنے قریب ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا، تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسے؟ تو پھر جو بھی چاہیے اسے اللہ سے مانگو۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو، اور خود سے محبت کرنا سیکھو۔ جن چیزوں کا تم دنیا سے پردہ رکھ لیتے ہو، انہی چیزوں کو جب تم اللہ کے سامنے بے پردہ کرتے ہو تو وہ اس خودداری کا مان رکھتا ہے۔ جو باتیں تم کسی کو نہیں بتا پاتے، وہ باتیں جب اللہ کو بتاتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو تم نے کسی سے نہیں کہا وہ اس سے بلا جھجک کہہ دیا۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اگر تقدیر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان بلا شبہ اللہ کے فیصلے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر اللہ تعالیٰ ضرور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ دیکھو جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی آپ شک و شبہ کا شکار نہ ہوں، کبھی آپ کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعائیں کب قبول ہوں گی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے چاہا تبھی تو ہمارے ہاتھ اس کے بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھیں اپنے دعاؤں پر، یقین والوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ شکوہ کرتا ہے، اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تو وہ قدردانی نہیں کرتا۔ ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں، ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گنوا دیتے ہیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ ہمارے لیے کتنا مشکل ہے یہ کام۔ کیا آپ کو وہ نعمتیں نظر نہیں آتی جو اللہ نے آپ کو آپ کے اوقات سے زیادہ دے رکھی ہے؟
پتہ ہے نعمتیں پانا بڑا آسان ہوتا ہے، مگر ان نعمتوں کو سنبھال کر رکھنا بڑا مشکل۔ تو اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سنبھالو اور شکر کی عادت ڈالو۔ جان رکھو کہ جب اللہ تمہاری مدد کے لیے اپنا ارادہ باندھ لے تو پوری دنیا اگر تمہارے مخالف ہو جائے تو بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ نے جتنی بھلائی تمہارے حق میں لکھ دی ہے وہ تم تک ہر حال میں پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ پائے گا۔ جب سوال کرو تو اللہ سے کرو اور اللہ سے مانگنے کا مزاج پیدا کرو، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے ہی مدد مانگو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم تب تک اس قوم کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود کو بدلنا نہ چاہے۔ جب تم خود کو بدلنے کا پکا ارادہ کر لیتے ہو تو تمہارے لیے اللہ مزید دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کریم اپنے ان بندوں کی ہر مانگ پوری کرتا ہے جو اس کے لیے بدل جاتا ہے، جو حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف بڑھتا ہے، پھر اللہ کی مدد اور رحمت کے کرشمے ان کے طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو مصیبت بھی تم پر اللہ کی اذن سے نازل ہوتی ہے تو یقین رکھنا وہ بس کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے اور اس میں کوئی عظیم مصلحت چھپی ہوتی ہے اور تمہارے لیے خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ جانتے ہو جب تم رو کر دعائیں کرتے ہو نا تو تمہارے آنسو کا ایک قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں جوش بھر دیتی ہے اور ساتویں آسمانوں سے تمہارے لیے کن فیکون کا تحفہ لے کر آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، بلکہ اس کے بجائے تم مجھ پر اندھا یقین کر لو۔ بے شک اللہ پر اندھا اعتماد سے ہی زندگی چمکتی ہوئی روشنی کی مانند ہو جاتی ہے۔ تم اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي